اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر جنت میں جانے کا ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرے گا اور اعمال صالحہ بجائے لائے گا، چاہے کسی قوم نسل سے تعلق ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب اس آیت طیبہ میں یہود و نصارہ کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے کہ یہ کسی بھی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، یہ گمراہ ہیں، باطل ہیں۔ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی بھی بنیاد پر نہیں ہے اور حق کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، یہ باطل پر ہیں، گمراہی اور کفر کے راستے پر چل رہی۔ یہود بہرحال کسی حد تک موحد تھے، کسی حد تک۔ عیسائیت نے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرخچے ہی اڑا دیے، تین خدا کہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو شرک بہت زیادہ ان میں رچ بس گیا تھا۔ اس وجہ سے یہود کا یہ کہنا عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کسی حد تک ٹھیک تھا۔ اور اس کے بالمقابل عیسائی یہودیوں سے کہتے کہ یہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود کسی بھی چیز پر نہیں ہے، کسی بھی بنیاد پر نہیں۔ عیسائیت، ان کے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا اپنے گناہوں کے کفارے میں۔ اس وجہ سے ان کے نزدیک شریعت کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور ان کا رتبہ زیادہ ہے۔ اور اناجیل کے اندر جو انجیلیں ہیں عیسائیوں کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان شریعت کے ذریعے راست بازی تک نہیں پہنچ سکتا، اگر شریعت کے ذریعے راست بازی تک پہنچا جا سکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا کام جو کیا گیا وہ تو بیکار ہے۔ تو گیا کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا، ان کا بیٹا کہنا، یہ ہے۔ شریعت کے اعمال باطل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باطل ٹھہرے۔ اور یہود و نصارہ میں جب شریعت کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اس سے مراد شریعت موسوی ہوتی ہے، اور یہودی شریعت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوگا، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دونوں بے بنیاد ہیں اور ایک دوسرے کی کفر کے اوپر تل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، درا حال کہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کتاب پڑھتے بھی ہیں، دونوں گروہ۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء کے اوپر صحیفے اتارے گئے نا، اسے عہد نامہ قدیم کے نام سے یہ یاد کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کو عہد نامہ جدید کے نام سے یہ، اور عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں کو بائبل کا نام دیا جاتا ہے، بائبل مقدس۔ صرف 7 پاروں کا فرق ہے۔
عہد نامہ قدیم کے صحیفے یہودی مانتے ہیں اور عہد نامہ جدید کے صحیفے عیسائی مانتے ہیں۔ اور یہ ویسے صحیفے کہتے تو یہ الہامی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے ہی لکھے ہوئے ہیں، تاریخی ہیں، خطوط ہیں، بادشاہوں کے اس طرح تاریخی روایات انہوں نے جمع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھتے کتاب وہی ہیں، کتاب میں متفق ہیں اور ایک دوسرے کو کفر اور باطل اور ناحق کے اوپر گردان رہے ہیں۔ اور یہی کچھ حال اب مسلمانوں کا ہے کہ کتاب میں متفق ہیں، تورات یعنی قرآن کریم، لیکن اس کی تشریحات میں پھر ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، فاسق کہہ دینا، کافر کہہ دینا، یہ اس چیز سے مسلمانوں کو رکنا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کا طرز ہے۔ اسلام نے دلائل کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش تو دی ہے، لیکن اختلاف رائے رکھنے والے کو یہ کہہ دینا کہ وہ گمراہ ہو گیا، فاسق ہو گیا، کافر، کفر کی حد تک پہنچا دینا، یہ مناسب نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آگے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی کہ جب یہود و نصارہ جو الہامی کتابوں کے دعوے دار تھے اور وہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، تو جن کے پاس الہامی کتاب تھی ہی نہیں سرے سے، یعنی جیسے مشرکین ہیں، اس دور میں مشرکین مکہ کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں تھی، اہل کتاب تو یہی تھے، تو جب وہ آپس میں دست و گریباں ہوئے تو جو سرے سے وحی کا علم رکھتے ہی نہیں تھے وہ بھی ان جیسی باتیں کرنے لگ گئے۔ وَمَا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح کہنے لگ گئے وہ لوگ جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں تھا، وہی والا مثل قولہم، ان جیسی باتیں کہ فلاں کچھ نہیں ہے، فلاں کچھ نہیں ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں جب مسلمان آپس کے اندر دست و گریباں ہوئے نا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ الحاد نے زور پکڑ لیا، دین سے متنفر ہونے والے لوگ زیادہ بڑھ گئے اور سرے سے ہی دین کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ اور الحاد آج کے دور میں دین بیزاری تیسرا بڑا مذہب دنیا کا بن کر ابھر رہا ہے، یعنی عیسائیت نمبر 1 کے اوپر ہے، اسلام نمبر 2 کے اوپر، اور اس کے علاوہ تو باقی چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں، اور نمبر 3 کے اوپر الحاد، خدا کے وجود کا ہی انکار کرنا، سرے سے دین کا ہی انکار کر دینا، اس طرح کے لوگ۔ اور یہ وجہ اس کی یہی ہوئی کہ جن کے پاس وحی کا علم تھا وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، انہوں نے تو پوری کائنات کو سنبھالنا تھا اور خدا شناسی کا رستہ دکھانا تھا، ان کو رستے پر لانے کی بجائے آپس میں جب دست و گریباں ہو گئے تو وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ وحی کا علم ہے ہی نہیں سرے سے، جو ماننے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے تو ہم کیوں مان لیں، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچنا چاہیے آپس کے اختلافات سے، اور اگر اختلاف رکھنا بھی ہے تو تعظیم اور دلیل کی بنیاد پر ادب و احترام بہرحال باقی رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اختلافات ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جھگڑے جو ہیں نا، اس کی حقیقی اور حصی طور پر علیحدگیاں کل قیامت کے روز ہو جائیں گی۔ دنیا میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حق حق رکھا ہوا ہے اور باطل باطل ہی ہے۔ حق و باطل دلیل کی بنیاد پر خلط ملط نہیں ہو سکتے دنیا میں بھی، لیکن بالکل الگ الگ ہو جائیں، یہاں الگ الگ نہیں کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی الگ الگ کر دینا حصی طور پر، اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں اسی طریقے سے ملنے جلے رہیں گے، لیکن دلیل کی بنیاد پر یہاں پر بھی واضح ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپس کے اندر اختلاف ہے اس وجہ سے ہم دین کو نہیں مانتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہر دنیا میں ہر چیز کے اندر اختلاف ہے، اور اختلافات کے باوجود جب ہم باقی چیزوں کو لے لیتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر ملاوٹ ہے تو ہم چل پھر کر اچھی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، دھوکہ ہے چل پھر کر امانت اور دیانت والا رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ظلم کے ساتھ ساتھ عدل بھی چل رہا ہے اور عدالت کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، عدل و انصاف کہاں میسر ہے۔ اسی طریقے سے اگر دین کے اندر کوئی اختلافات ہے تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اختلاف تھا اس وجہ سے ہم نے دین کو نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ سچائی کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اب ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر
اپنے معاملات سیدھے کر لیتے ہیں اور دھوکہ ملاوٹ ہونے کے باوجود حقیقت ڈھونڈ نکالتے ہیں. اسی طریقے سے رشد و ہدایت کے معاملے میں بھی سچائی کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. وگرنہ کل قیامت کے روز تو فیصلہ تو اللہ نے کر ہی دینا ہے، وہاں حق کو باطل خلط ملط ہونے دینا ہی نہیں. تو جب وہاں الگ الگ ہونا ہے تو یہاں پر بھی الگ الگ ہے. اس وجہ سے یہاں اب ہمارے ذمے کھوج ہے اور وہاں اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دینا. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.